جب ہم قسط کہتے ہیں، جب ہم یعنی انصاف کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے احکام الہی. اس کو کیا معنی ہوتا ہے؟ احکام الہی. احکامات الہی کیا ہیں؟ قرآن اور سنت. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے جی؟ یہ میرے خیال میں باہر سے کسی نے بند کیا ہے، تو اسے پاز کر دیں، ہم یہیں سے شروع کریں. ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اور پھر ان کو جو کہا وہ قرآن میں کہا. یہ زیادہ اہم ہے. جب وہ قرآن میں کہا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان کو قرآن میں حکم دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے لیے بھی ہے، قرآن کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی کا حکم ماننا قرآنیات کے پہلو سے ضروری ہے. اچھا، ایک اور قاضی کے لیے جو شرط رکھی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. ٹھیک ہے کیا؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب اس میں قضاء کی اور عدالت کی جیورسڈکشن، حدود و قیود، وہ بیان کر دیں گی. بما عربی جاننے والے بتا سکتے ہیں کہ جب لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے صرف اس کے مطابق فیصلہ کرو. فیصلہ جو ہے کس طرح کرو؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ جو قرآن میں ہے اور جو سنت میں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. خائنوں کے لیے وکیل نہ بنو، خائنوں کے لیے اپنی جو یعنی دفاعی پاور ہے اس کو یوز نہ کرو. پھر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرمایا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جن کے بیچ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں. اب اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تخصیص نہیں ہے. آپ نے جو کچھ لایا، جو آپ نے قرآن دیا، اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق جو بندہ فیصلہ کرتا ہے، اور اگر اس کو پارٹیز تسلیم نہیں کرتی تو معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے. اگر عدالت قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے، انصاف اور قسط کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اس کا فیصلہ ہے اس کو مانا جائے. اب قاضی فیصلہ کیسے کرے؟ قاضی کے لیے جوڈیشل پالیسی کیا ہے؟ یعنی سب کچھ تو قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ فیصلہ کیسے کرے؟ تو اس حوالے سے حدیث معاذ ابن جبل جو ہے وہ بڑی مشہور ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا. آپ نے پڑھی ہوگی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم جب یمن میں جاؤ گے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ تم جج بھی ہو، فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو قرآن میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھے، لیکن اگر قرآن میں سے تمہارے فہم کے مطابق وہ چیز تمہیں نہ ملی تو آپ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ کہ میں آپ کے فرامین، آپ کی سنت. آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی عقل کا استعمال کریں. اسے کہتے ہیں جی ثوابدیدی اختیارات. انگلش میں کہتے ہیں ڈسکریشنری پاورز آف جوڈیشری. عدالت کی ثوابدیدی پاورز، اختیارات، طاقتیں. لیکن ان کی حدود کیا ہیں عاصم؟ ان ثوابدیدی حدود کی اختیارات کی حدود کیا ہیں؟ یعنی یہ ان کی لمٹ کیا ہے؟ یہ کہاں تک جج اپنی مرضی استعمال کر سکتا ہے؟ قرآن سنت کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر رہ کر انصاف کی فراہمی کے لیے، رفع نزع کے لیے، تحکیم بین الامرین کے لیے وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے لاگو کر سکتا ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قوانین ہیں ملک کے قوانین ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ معروف ہیں. قرآن میں آیا نا بالمعروف. معروف کیا ہے؟ جو وہاں کا مقامی دستور ہو. قضاء القاضی تحت العرف. قاضی کا فیصلہ کرنا عرف کے مطابق وہاں کی مقامی کمیونٹی کی جو بھی ہے. اب مقامی کمیونٹی کا کون تعین کرے گا؟ وہ حکومت تعین کرے گی. اب دیکھیں کہ پنجاب میں اور قوانین ہیں, KPK میں اور قوانین ہیں, بلوچستان میں اور قوانین ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا اپنی عدالتی پالیسی کے مطابق, تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے مقامی مسائل کے مطابق جو شریعت کا فہم ہے وہ تمہارے لیے قسط ہوگا, اس کے بغیر تم نہیں چل سکتے. لوگوں کی یعنی اب عرب میں جو مسائل ہیں وہ عجم میں تو مسائل نہیں ہیں. اب عرب صحرائی علاقہ ہے تو وہاں زرعی زمینوں کے مسائل نہیں ہوں گے, ہے نا, وہاں زراعت نہیں ہوتی, کم ہوتی ہے. تو اب وہاں کی ہم روٹین اگر فالو کریں نخلستان میں, شام میں, ہے جی, دریائے نیل کے کناروں پہ, تو وہ انصاف نہیں ہوگا. ٹھیک, تو یہ اسلام نے عدالتی آج ہمارا یہ تمہیدی بحث تھی. ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ قضاء کی یعنی طریقہ کار کیا ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ قضاء کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ قضاء جو ہے, قضاء کا معنی عدالت, اسلام کے نظریے کے مطابق وہ ایک کیس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. اس کے سامنے کیس کون لے کے جاتا ہے, اس کے سامنے کیس کون پریزنٹ کرتا ہے, اس کے سامنے شہادتیں گواہیوں کے کیا معیارات ہیں, اس کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے کون کون سے معیارات ہیں اور وہ کتنے وقت میں اسے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے, یہ ہمارے یعنی اسی کا حصہ ہیں. اور تو ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے سلسلہ محاضرات فی الفقہ الاسلامی. اب میں منور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو آگے بڑھیں. بات کریں.